عباس نے سمجھا تھا، جو اللہ کے رسول نے کہا تھا ایلعب بکتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جائے گا، وہ جو غصہ ہوئے تھے اور حضرت عمر نے کہا الا اقتلوا، کہ اس صحابی کو قتل نہ کر دوں، وہ سارے کنٹیکسٹ، موقع، محل اور اس وقت کیا تناظر تھا، کیا منظر تھا، وہ سارے منظر کشی جو احادیث کے اندر اللہ کے رسول کی زندگی میں، اس قضیے میں، اس سیرت میں ملتا ہے، ہائی کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ کے ججز وہ ساری باتوں کو جب بیان کرتے تو پڑھ کر بڑی خوشی ہوتی، لیکن دوسری طرف آنسو آتے، غم ہوتا، حزن اور ملال ہوتا۔ جو قال اللہ قال الرسول پڑھانے والے علماء اللہ کی حدود کو رون کر اقوال الرجال اور فتاووں کے جنگل میں بھٹک کر، اقوال الرجال کے سمندر میں ڈوب کر مر جانا چاہتے ہیں، لیکن حدود اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتے، اللہ انہیں توفیق عطا کرے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب الذین آمنوا، تم ایمان لا چکے ہو، بھول گئے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر بھول گئے ہو تو آمنو، پھر سے ایمان لے آؤ۔ الذین آمنوا، تم ایمان لا چکے ہو، تم قرآن کو تم نے دستور مانا ہے، اصول مانا ہے، نور مانا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، تمہیں رسول کی زندگی کی باتیں اور ہدایت کے پیچھے چلنا ہے، فلاں اللہ کے رسول کے بعد 100-150 سال کے آنے کے بعد ان کو تم نے امام نہیں مانا، قرآن نے ان کو امام ماننے کی بات کہیں نہیں کہی، اللہ کے رسول صحابہ اور تابعین نے کبھی نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا میرے اتنے موت کے بعد، اتنے سال کے بعد 4 امام آئیں گے تم ان کے پیچھے چلنا، یہ کہیں نہیں کہا۔ ہاں یہ کہا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، 30 جھوٹے آئیں گے، وہ ڈرا دیا، لیکن 4 امام آئیں گے ان کے پیچھے چلنا کوئی حدیث نہیں ملتی، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حق کو 4 حصوں میں بانٹ دیا، 4 جگہوں پر بانٹ دیا، 1 کلو کے حق کو 4 پاؤ کلو کر دیا۔ اللہ ان کی عقلوں کو کھول دے، ان کی بصیرت اور بصارت کو کھول دے، پہلے تو دنیا کی نظر، آنکھوں کو کھول دے، قرآن کی آیتیں دیکھ کر، کھول کر پڑھ کے سمجھ جائیں، کلیئر کٹ حدود جس کی کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، جو کلیئر کٹ ہے سب کو سمجھ میں آتے، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیثیں جو ہمارے سلف چھانٹ کے چلے گئے اس کے پیچھے چلے، بعد میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے قضیات اور سیرت کے واقعات ہمارے لیے کافی ہیں، اور اس کے بعد اقوال الرجال اور فتاووں کے جنگل کو آگ لگا دو، سمندر سے نکل جاؤ باہر اقوال الرجال اور اس اللہ کی کتاب کے نور میں آ جاؤ، تمہیں روشنی مل جائے گی، جنت تک پہنچا دے گی، ورنہ اس گمراہی اور اندھیرے میں، فتاووں کے جنگل کے اندھیرے میں، اقوال الرجال کے سمندر کے پانی کے اندر ڈوب کر مر جاؤ گے، تمہیں ہدایت، تمہیں جنت کا راستہ، نور نہیں ملنے والا۔ قد انزلنا الیکم نورا مبینا، کھلا ہوا نور، روشنی۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے، کل پچھتا کر قیامت میں کہنے سے پہلے آج اپنے نور کی طرف آ جاؤ۔ ہاں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، سچے ایمانی اور گیانی بندوں کو کل قیامت کے دن، جو دنیا میں اقوال الرجال کے اندھیرے سمندر میں، جو دنیا میں فتاووں کے اندھیرے جنگل میں بھٹک گئے، وہ کل بھی کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ذرا مہلت دو، تم ہمارے گاؤں کے تھے، تم مالیگاؤں کے تھے، تم بھیونڈی کے تھے، تم حیدرآباد کے تھے، تم ہندوستان کے ایک ایک شہر کے ہمیں جانتے تھے، ہم تمہیں جانتے ہیں، انظرونا، ذرا مہلت دو، نقتبس من نورکم، جس نور ہدایت قرآن کے پیچھے تم ہمیں بلا رہے تھے، ہماری عقل کام نہیں کر رہی تھی، عقل تو کام کر رہی تھی، دنیا کی مایا، عہدے، ہمارا جتھا، ہمارا گروپ جو باپ دادا کے زمانے سے ہم سمیٹتے لپیٹتے آئے تھے، اس پبلک اور عوام اور اس جتھے اور اس گروپ اور اس جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور اس لیے ہم نے حق نہیں کہا، حدود اللہ کی طرف نہیں آئے، تو رک جاؤ، ہم تمہارے قرآن کے نور، تمہارے ایمان کے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، نقتبس، کچھ اقتباس لے لیں، تھوڑا سا لے لیں، اس روشنی میں جنت تک پہنچ جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، تم سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ، اپنا نور ڈھونڈو، کیونکہ اس نور کی طرف جب تمہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا تو تم اپنے متبعین کو کہتے تھے اس کا ترجمہ مت سن، اس کا درس مت سن، ہاں فلاں کا ترجمہ قرآن مت پڑھ، کیونکہ وہ ہدایت کی طرف آ جاتا، پڑھتا حق کی طرف آ جاتا، تمہارے جمکٹے سے، تمہاری جماعت اور گروپ سے نکل جاتا، اس لیے تم نے انہیں بھی گمراہ کر دیا، اور ان سادتنا و کبراءنا کے ساتھ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب یہ جہنم میں پہنچ جائیں گے
تو ان کے متبعین جب بعد میں پہنچیں گے تو ان پر لعن تان کریں گے، آتہم ضعفین من العذاب، ان پر ڈبل عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں قرآن کے 2 رجوع سے روک دیا تھا، قرآن کے طلاق کے احکام سے روک دیا تھا، طلاق کی باتیں کلیئر کرتی ہمیں بھی سمجھ میں آتی تھی، پڑھ کے ہم ان علماء کو بتاتے تھے، لیکن یہ صرف اتنا کہتے تھے کہ ہمارے امام صاحب نے ایسا نہیں کہا، ہمارا مسلک ایسا ہے، ہمارا فرقہ یہ کہتا ہے، اس کے پیچھے چلو، باقی جانے دو۔ کیا ان کو قرآن نہیں سمجھتا تھا؟ ان کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اللہ ان سے حساب لے گا۔ تم کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اللہ تم سے حساب لے گا۔ یہ باتیں تمہارے کان میں گئی کہ نہیں؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، یہ ذکر کی باتیں اللہ نے تمہاری طرف اتاری ہے۔ رسول لے کر آئے، یتلو علیکم آیاتہ، رسول بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ زہار کا معاملہ آیا، ایسے طلاق جس میں رجوع کا تصور نہیں تھا اہل مکہ میں، میری ماں کی طرح کہہ دیا، تو اللہ کے رسول اپنی مرضی سے فتویٰ نہیں دیے، خاموش جاؤ، جو چل رہا اہل عرب میں دستور ہے، جیسا ہو رہا ویسے ہی میں کیا کہوں اب۔ تو اللہ نے آیت نازل کی، اس تفسیر میں ہم نے بتایا ہے سورہ مجادلہ کی تفسیر میں۔ تو اے دنیا والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وما ينطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ آج کے علم والے جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا، اتخذ الہہ ہواہ، انہوں نے اپنی مرضیوں کو اپنا خدا بنا لیا اور قرآن کی طرف بھی آنا نہیں چاہتے۔ بڑی افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، سن لیجئے، بے شمار مفتیوں سے 2.5-3 سال کے اندر میری بات ہوئی، اہل علم سے مجھے کچھ توقع تھی کہ کہیں گے کہ ہاں بڑا شرع صدر کے ساتھ یہ آیت کا یہی مفہوم ہے، اس کی طرف آ جائیں گے، لیکن جہالت کا ایک جملہ سننے کو ملا کہ نہیں، ہم فلاں فرقے اور مسلک کے ہیں، ہم اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس امام کی اس غلط بات پر اللہ اس امام کو 1 اجر دے گا، اور تمہارے چپکنے اور چمٹنے اور تمسک کا کوئی اجر نہیں دے گا، بلکہ لعنت زدہ کر کے جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ تمہارے ہوتے ہوئے اللہ نے اس زمین میں ہدایت کا انتظام کیا تھا، تمہارے زمانے میں لوگوں نے تمہاری زبان میں کھول کر، اردو میں کھول کر بیان کیا تھا، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اے بھیجے والو، اے دماغ والو، اے عقل والو، فاتقوا اللہ، سورہ طلاق میں اللہ کہہ رہا، اللہ سے ڈرو، اس کی پکڑ سے بچو، یا اولی الالباب، اے بھیجے والو، عقل والو، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ گندگی رکھ دیتا ہے ایسے لوگوں پر جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجرد عقل سے قرآن کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے جس عقل کی اپیل کی ہے، تدبر، تفکر، تفقہ، ڈوبنے کی، بار بار پڑھنے کی اور شرع صدر کرنے کی، اللہ اس کی طرف آنے کی توفیق دے۔ اور اگر عقل سے کام نہیں لینے والے اور مورتی پوجا، بت کی عبادت میں پڑے رہنے والے دونوں برابر ہیں، وہ بھی گندگی میں ہے، اور جو عقل سے کام نہیں لے رہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ان عقل سے کام نہیں لینے والوں پر اللہ گندگی ڈال دیتا۔ اللہ اس گندگی کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے۔ وہ رسول تم کو یتلو علیکم آیات اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، مبینات، اوپن، کھلی ہوئی، روشن، دلیل پروف کے ساتھ، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو نکال لیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والوں کو نکال لیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، ومن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا۔ سورہ طلاق میں بھی اللہ نے کہا اللہ کی حدود کو وہی مانے گا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والا۔ سورہ بقرہ میں بھی یہی کہا، جو نیک عمل کرے گا یدخلہ جنات، اسی کو جنت ملے گی، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی، خالدین فیہا، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اچھے رزق اللہ اس جنت میں دے گا۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، وہ اللہ تو ایسا ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور ان 7 آسمانوں کی طرح 7 زمین بھی پیدا کی۔ اس ایک موقع پر اللہ نے 7 زمین کا تذکرہ کیا، 7 آسمانوں کی طرح 7 زمین، اور ہر جگہ خلق السماوات والارض، آسمان کے لیے جمع کسے گا، زمین کے لیے واحد کسے گا، اور یہاں پہ ان 7 آسمانوں کی طرح 7 زمین بھی پیدا کی۔ یتنزل الامر بینہن، ہر زمین پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، طلاق کا حکم حدود ہم نے قرآن میں نازل کیا۔ ہر زمین والے میرے حکم اور قانون کو مانتے، اے زمین والو تم کیوں نہیں مانتے؟ اے سمندر میں غرق ہونے والے اقوال الرجال کے، فتاووں کے جنگل میں بھٹکنے والے
کالے اندھیرے کے اندر اپنی زندگی برباد کرنے والوں علامہ انور شاہ کشمیری اور علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرح فہم کتاب کی طرف آ جاؤ اور مرتے مرتے پچھتانے سے بچ جاؤ کہ عمر ضائع کر دی، قرآن کی تفقہ اور فہم کی طرف نہیں آ سکے، اور ہمیشہ یہ کہتے رہے جب کوئی شرع صدر کے ساتھ قرآن کی کسی آیت کا صحیح مفہوم اور تفصیل لے کر آیا تو یہ کہہ کر رد کر دی، کیا ہم سے پہلے ائمہ اربعہ نے اس کو نہیں پڑھا تھا، انہوں نے اس کو نہیں سمجھا تھا، پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا، انہوں نے کیوں کہا، اللہ ان سے حساب لے گا، غلط ہوگا تو ایک اجر دے گا، لیکن تم یہ سوچ کر اس کے پیچھے لگے رہے، چپکے رہے، تمسک اختیار کیا اور اعتصام بالکتاب و سنہ نہیں کیا تو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ ان کو غلط اجتہاد، غلط استنباط، غلط استخراج کی وجہ سے بھی اللہ ایک اجر دے دے گا، صحیح ہوگا تو دگنا دے گا، ان کو تو معاف کر دے گا، ان تک نہیں پہنچا تھا، تم تک جب پہنچ گیا، سب کچھ پہنچ گیا تو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہر زمین میں اللہ اپنا حکم نازل کرتا، ساتوں زمین میں 6 زمین والے اللہ کا حکم مانتے، اے 7ویں زمین، اے انسانوں تم کیوں میرا حکم نہیں مانتے؟ لِتَعْلَمُوا تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں ہلاک کرنے پر قادر ہے، اور اللہ نے دھمکی دی ہے، آگے کی ویڈیو میں سنیے گا کہ اللہ یستبدل قوما غیرکم، ایسی بڑی بڑی غلطیاں اگر تم نہیں چھوڑو گے، حدود اللہ کو پامال کرنے والے مفتیان، علماء اور اہل علم اگر حدود اللہ کو پامال کریں گے تو اللہ اس قوم کو بدل دے گا، اور یہ دھمکیاں پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میری دھمکی اور میرا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ولا تضرہ شیئا، جب اللہ دھمکی پورا کر کے دوسری قوم کو لائے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا، یحبہم و یحبون، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والے ہوگا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے سخت محبت کریں گے، اللہ کی کتاب کو سب سے قریب کریں گے، فتاویٰ کو بعد میں، اقوال الرجال کو بعد میں، پہلے اللہ کی بات کو آگے کریں گے، پھر رسول اللہ کی بات کو آگے کریں گے، پھر فتاویٰ اور اقوال الرجال میں جائیں گے، اگر یہاں نہیں ملا، یہاں مل گیا تو اپنے امام کی بات کو بھی چھوڑ دیں گے، فتاویٰ کے جنگل سے باہر نکل جائیں گے، اقوال الرجال کے سمندر سے باہر نکل کے قرآن کے نور کی موتیوں کو تلاش کریں گے۔ لِتَعْلَمُوا تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس قوم کو بدل دینے پر قادر ہے۔ پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم کھانے سے، ہے آیا یوں رشے تار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم کھانے سے۔ آج اللہ نے مشرکوں کو، بڑے بڑے ان کے کوالیفائڈ ججوں کو یہ توفیق دے دی کہ اس ہند کے اندر جو عورت کو 2 رجوع کے حق سے اور ایک خاص جوڑے کو 2 رجوع کے حق سے محروم کیا جا رہا تھا، انہیں 2 رجوع کا حق دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے نور کی ہدایت دے گا، اور ان ناخلف لوگوں کو جو قرآن کے نہیں ہوئے، اللہ کے رسول کی بات کے نہیں ہوئے، احادیث کی نہیں ہوئے، انہیں تاتاریوں کی طرح کاٹتے چلے جائیں گے، اور اللہ کا دین قائم ہوگا، اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ یہ تبدیلی قوم کی دھمکی اللہ نے قرآن میں کئی جگہ دی ہے۔ ان یشاء یذہبکم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ یہ قوم بدل سکتا ہے۔ ولا تضرہ شیئا ولا تضرونہ شیئا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سارے الفاظ کے ساتھ آیتیں موجود ہے، ہم اللہ کو کچھ نہیں بول سکتے۔ لا معقب لحکمی، جس دن ہمیں ہلاک کر کے نئی قوم کو ہدایت دے کر دین قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا، کیوں کہ ہمارے فرقہ بندی، ہماری مسلک پرستی، ہماری جماعت بندی، اپنے اپنے جماعتوں کو لے کر چندے اور دھندے میں لگے رہنا، حالات تو بتا رہے، ہم اس کو نہیں چھوڑنے والے، نہیں چھوٹیں گے تو اللہ ہلاک کرے گا، دوسری قوم کو لائے گا۔ تو اس فیصلے سے پہلے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، انتظار کرو کہ اللہ اپنا معاملہ لے کر نہ آ جائے، یا سدھر جاؤ اپنے فرقہ بندی کو چھوڑ کر، ان مسجدوں کو جو فرقوں کا گڑھ بنا دیا اسے اللہ کا گھر بنا دو، اللہ کے حدود کتاب کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی احادیث، سچی احادیث پر اتفاق کر لو، ساری امت کو جھگڑانے اور لڑانے کی بجائے
ایک امت کر کے جن تک قرآن ایمان اور گیان نہیں پہنچا ان تک پہنچانے کے لیے یکسو ہو جاؤ تو اللہ تمہیں زندگی دے سکتا ہے۔ استجیبوا للہ والرسول لما یحییکم، جواب دے دو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا، جواب دے دو مطلب عملاً آ جاؤ، عمل کر کے دکھا دو تو اللہ تمہیں زندگی دے دے گا، ورنہ موت دے کر ہلاک کر کے دوسری قوم کو لے آئے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ تم کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہو، تم کتنے اقوال و رجال میں بھٹکے ہوئے ہو، تم کتنے فتاووں کے جنگل میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ انور شاہ کشمیری صاحب کے قول سے عبرت پکڑ لو، مولانا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فہم کتاب اللہ کے دروازے کے کھلنے کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور اقوال و رجال کو چھوڑ کر فتاووں کے جنگل، کالے جنگل کے اندھیرے سے نکل کر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اس قرآن کی تفسیر، اس کا احاطہ علم کے ذریعے تم نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ سوال کرے گا، تم کیا جواب دو گے؟ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہے۔ اے اللہ اس علم کی طرف آنے کی توفیق عطا کر، اتمم لنا نورنا، اپنے نور کو پورا کر دے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر ہمیں چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا، انعم اللہ علی النبیین، نبیوں پر انعام نازل کیا، والصدیقین، سچے لوگوں پر جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، والشہداء، اور اس کام میں شہید ہو گئے، والصالحین، اور نیکی کے ساتھ موت پا گئے، سلف صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اچھے دوست نبیوں کے اس دنیا میں بھی بنے رہے اور جنت میں بھی ان کے دوست رہیں گے۔ اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے، ہر دھرمی سے ہر دھرمی سے ہمیں روک دے، فرقہ پرستی سے روک دے۔ آج ہم اپنی مسجدوں کو الگ الگ بورڈ لگائے ہوئے ہیں، انہیں نوچ کر پھینکنے کی توفیق عطا کر، تیرا گھر کہنے کی توفیق، اپنے مسلک کا گڑھ بنانے کی بجائے، اپنا مسلک کا گڑھ کہنے کی بجائے اللہ تیرا گھر کہنے کی توفیق عطا کر، ورنہ تو دھمکی دے رہا ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، میری دھمکی کیسی ہوتی ہے، میرا عذاب کیسا ہوتا ہے، میری پکڑ کیسی ہوتی ہے، میں قوم کو بدل دوں گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لاؤں گا۔ حالات تو کہہ رہے، یہ علماء، یہ مفتیان، یہ بڑے بڑے عجم کے علماء خاص طور پر، یہ ان کی زبان حال سے چلا کر کہہ رہے، ہم فرقہ بندی نہیں چھوڑنے والے، ہم اقوال و رجال نہیں چھوڑنے والے، ہم فتاووں کے جنگل میں یوں ہی بھٹکنے والے۔ فہم کتاب اللہ کی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے وقت کے بڑے عالم، ان کے بعد سب ان کے علمی طور پر محتاج، ان کے فہم کتاب کو نہیں لے رہے یہ لوگ۔ انور شاہ کشمیری جو مرتے مرتے پچھتا کر کہے کہ ہم نے عمر ضائع کر دی، یہ علماء ابھی عمر ضائع کر رہے، اللہ انہیں سمجھ دے دے۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی، کئی گھنٹے گزر گئے، کئی ویڈیو ہم نے بنایا، اگر یہ سدھر گئے تو اللہ انہیں موقع دے گا، پوری دنیا کی قیادت کا، امامت کا سبق پڑھ، پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ اور اگر اللہ اپنی دھمکی لے کر آ گیا، تمہیں تہس نہس کر دیا، تو تم نے سبق نہیں پڑھا عدالت کا، شجاعت کا، امامت کا، تم صرف چندے اور دھندے میں لگے ہوئے تھے، تم صرف اپنے جتھے اور فرقے کو اپنے غلام بنا کر، اپنی اتباع اور اقتداء، اپنی جوتیاں اٹھوانے کے لیے، اپنے پیر چٹوانے کے لیے تم نے یہ حرکتیں کی تھی، اس لیے اللہ نے تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم کو لایا۔ اگر آپ بھی عزت چاہتے ہو، اس پوری دنیا کی قیادت، امامت، شجاعت اور دلیری، بہادری، نڈر، دبکپن، بے باکانہ پن سے اس قرآن کو لے کر، اللہ کے رسول کی حدیثیں لے کر تم دنیا کی قیادت اور امامت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ آج بھی تمہیں دینا چاہتا ہے، دے سکتا ہے، اور اس ہندوستان میں اسلام کا انقلاب آنے والا ہے۔ اگر تم نہیں لائے، اللہ تمہیں ہلاک کر کے اللہ دوسری قوم کو لائے گا۔ بہت کہا ہم نے، بہت بتایا ہم نے، اتمام حجت کر دی، اللہ سمجھنے کی توفیق دے، نہیں تو ان کی بربادی جلدی لے کر آ جا، تبدیلی قوم کے وعدے کو جلدی کر دے، اور ہمیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، جس دوسری چیز کے دیکھنے کا تمہیں شوق ہے کہ اس دنیا کے اندر فتح، نصرت، کامیابی اور ایمان اور اسلام کے راستے پر، ایمان اور گیان کے راستے پر
اس کی کامیابی وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد۔ ہمارے گلے سوکھ گئے، ہم تھک گئے، ہم انہیں بتا بتا کر قرآن پڑھ کر، کن لوگوں کو جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کے عالم ہیں، مفتی ہیں، انہیں بتا بتا کر تھک گئے، لیکن نہیں لگتا کہ یہ آئیں گے۔ آ گئے تو بڑی خوشی کی بات۔ تو اے اللہ تو نے جو قرآن میں کہا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، تمہاری دل کی چاہت یہ ہے۔ اے اللہ بندہ تھک گیا، بول بول کر حلق سوکھ گئے، زبان لڑکھڑانے لگی، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي وَيَضِيقُ صَدْرِي، غصے کے مارے، حق شرع صدر ہونے کے مارے میرے سینے میں تنگی محسوس ہو رہی، جیسے حضرت موسیٰ حق لے کر کھڑے ہوتے، وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے کہتے میں جب حق بولنے کھڑا ہوتا ہوں تو میری زبان نہیں چلتی، اندر سے غصہ آ جاتا ہے اور اندر سے تڑپ انہیں ہدایت پر لانے کی۔ اے اللہ ان علماء کو سمجھ دے دے۔ اے اللہ ان علماء کے ایک ایک کے نام جانتا ہوں، ایک ایک کے فون نمبر میرے پاس ہے، ایک ایک سے میں نے بات کی ہے، ان مفتیوں سے میں نے بات کی ہے، یہ حدود اللہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اے اللہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، دوسری بات جو تم پسند کرتے ہو، اے اللہ جیتے جی اب اس ہندوستان کے اندر، اس دنیا کے اندر ستیہ یگ کا، سچے ماحول کا، کہ ساری انسانیت سچ کی طرف آ جائے، یہ ماحول تو ہمیں دیکھنے کا موقع دے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نصر من اللہ، اے اللہ تیرے دین کے لیے یہ موقع ہمیں دیکھنے کا موقع دے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، ہم اس آنکھوں سے دیکھے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے۔ اب یہ جو مدرسوں سے فارغ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، قاضی شہر ہیں، سب کچھ ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کے ساتھ ہم اسلام کی فتح اور نصرت کا نصر من اللہ و فتح قریب، اور قریب کی فتح ان کے ساتھ دیکھیں، اور اگر انہیں ہدایت نہیں دیتا تو جلدی ان کو تہس نہس کر ہلاک کر اپنی دھمکی کا وقت جلدی لا۔ اور جن لوگوں نے عورتوں کو مظلوم سمجھ کر انہیں دو رجوع کا حق دلانے کے لیے قانون بنایا، انہیں موقع دے اسلام قبول کرنے کا، اور انہیں آگے انہیں امام بنا دے اور ان چودھریوں کو پیچھے کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ پاسباں مل گئے، کعبہ کو صنم کھانے سے وہی تاریخ دہرائی جائے گی، اور اللہ نے یہ دھمکی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔